السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو اور چینل ویج فنٹاسی۔ دوستوں آج حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے املی۔ املی کے بارے میں تو سب کسی کو پتہ ہے، مگر اس کی تاثیر یا اس کی افادیت وغیرہ یا اس کے نقصانات بہت کم لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں جو بھی چیز بتاؤں اس میں آپ لوگوں کو اس کے نقصانات اور فوائد کا پتہ چل جائے، تو اس لیے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیز بتانے کی کوشش کرتا ہوں بنا ٹائم ضائع کیے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں املی کے بارے میں۔ املی سے فارسی اور عربی میں تمر، ہندی سندھی میں گدامڑی، بنگالی میں املی، ہندی میں امبلی، سنسکرت میں املکا اور انگلش میں اس سے ٹیمرنٹس بولا جاتا ہے۔ اور اگر ماہیت کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کا درخت ہوتا ہے کافی بڑا، تقریباً 70-75 فٹ اونچا ہوتا ہے، سدا بہار درخت ہے۔ پتے آملے یا شریں کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں، دونوں سائڈوں پہ سے باریک باریک پتے لگے ہوتے ہیں اور آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ پتوں کے اوپر کا رنگ نیلا اور نیچے کا رنگ بھورا نیلا، اور ان کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے۔ پھول برسات یا سردی کے موسم میں شاخوں کے اگلے سروں پر بہت سے سفید پیلے ہوتے ہیں، اور ان میں ہلکی سی بھینی بھینی سی خوشبو بھی آتی ہے۔ اکثر اس کو سالن بھی پکا کے کھاتے ہیں۔ درخت لگنے کے تقریباً 8 سال کے بعد پھل دینا شروع کرتا ہے۔ یہ جنوری فروری تک لگتے ہیں، جو کہ پھلیوں کی شکل میں 3 سے 4 انچ تک لمبے، ایک طرف سے ٹیڑھی، سامنے اور پیچھے سے چپٹی، جو کہ ببول کی پھلیوں سے مشابہ اور سفید، لیکن پکنے پر بادامی ہو جاتی ہیں۔ پھلی کا چھلکا پتلا اور سخت، جس کے اندر 4 سے 12 تک بیج ہوتے ہیں۔ ان پھلیوں میں سرخ سیاہی مائل گدا ہوتا ہے، جو مزے میں خوشگوار، میٹھا اور ترشی مائل ہوتا ہے۔ ان پھلیوں کے اندر تخم بہت چکنے، چمکدار، چپٹے، مضبوط، آدھا انچ لمبے، گول، باہر سے بھورے سرخی مائل ہوتے ہیں۔ توڑنے پر ان سے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور مغز سفید رنگ کا نکلتا ہے۔ پھلیوں کا گدا اور تخم، پتے اور چھال سب ادویہ میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور مقام پیدائش اس کا اصلی وطن جو ہے وہ جنوبی ہند ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش، برما، ہندوستان میں، گجرات اور پاکستان میں بھی بہت کم، پنجاب میں جو ہوتی ہے پاکستان میں بہت کم پائی جاتی ہے۔ املے کے گدے کے استعمال کی بات کریں تو گدے کا مزاج سرد درجہ اول، خشک درجہ دوم، اور بعض کے نزدیک یہ معتدل ہے۔ افعال مسل صفرا، مسکن صفرا، حدت و خون، مشتی، ہاضم طعام مطلب کہ کھانے کو ہضم کرتی ہے، ملین جالی، دافع پیاس کو ختم کرتی ہے، مفرہ مسکن حرارت، ملین قاطع صفرا ہے، دل اور معدے کو طاقت بخشتی ہے، قے اور متلی کو زائل کرتی ہے، صفرا اور جلی ہوئی اخلاط کو براہ دست خارج کر دیتی ہے، پیاس کی زیادتی کو دور کرتی ہے۔ ان مقاصد کے لیے اس کا شربت املی کافی مشہور ہے، وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ املی کا جو زلال ہے، یرقان اور صفرا میں اور بخار میں بھی، اور قبض کے علاوہ جو ہے شراب اور دتورہ کے نشے کو بھی دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور خفقان اور دوران سر کو مفید ہے۔ املی کا پرانا گدا 1 سال پرانا تقریباً جگر، معدہ اور انتڑیوں، سکری اور دائمی قبض کے لیے بہت عمدہ چیز تصور کی جاتی ہے۔ اور جرب و حکم میں ایلوا کے ہمراہ املی کے گدے میں گولیاں بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ املی کے شربت کو موسم گرما میں صفراوی جو بخاروں اور صفرا کو خارج کرنے اور تفریح کے غرض سے بھی پلایا جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں اس کا عام استعمال چاولوں وغیرہ میں بھی اس کا جو مسالہ تیار کیا جاتا ہے ان میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی چٹنی بھی کافی مشہور ہے۔ پاکستان میں آج کل عام طور پر یہ عام یہ چیز ہے، وہ آرام سے مل جاتی ہے، مسالیوں سے بھی مل جاتی ہے، کرانے والوں سے بھی مل جاتی ہے۔ اس کے بنانے کا نسخہ میں ایک دوسری ویڈیو شیئر کروں گا، اس میں آپ کو جو ہے اس کا شربت بنانے کا نسخہ بھی انشاءاللہ شیئر کروں گا بہت جلدی۔ ابھی تو ہم بات کریں املی کی، تو اس میں یہ ہے کہ آپ
جو بازاری شربت ہے اس سے پرہیز کریں کہ اپنے بازار سے جا کے املی لے کے اس کا شربت خود بنائیں، اس میں زیادہ فائدت ہوگی اور وہ خالص ہوگا۔ بازاری شربت جو ہوتے ہیں ان میں املی کم ہوتی ہے اور ٹارٹرک ایسڈ جو تیزاب وغیرہ مختلف کیمیکل سے بنایا جاتا ہے تو وہ نقصان دیتا ہے۔ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ املی کا گدا جو بازار میں فروخت ہوتا ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے اس میں اکثر 10% تک نمک مکس کیا جاتا ہے، جبکہ بطور دوا استعمال ہونے والی املی کے گدے میں نمک نہیں ہونا چاہیے۔ ادنا قسم کی املی کے گدے میں ریشے، چھلکے اور بیج بکثرت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 من پھل سے 25 کلو املی کا گدا برآمد کیا جاتا ہے۔ اور املی کے پتے بطور پلٹس استعمال کرتے ہیں تو یہ پھوڑوں پھنسیوں کو پکا کر پھاڑ دیتی ہے۔ اس کے پتوں کے رس میں لوہا ہوتا ہے، اس کو جلا کر جب وہ سرخ ہو جائے تو اسے بجھایا جاتا ہے، اس کا فولاد اس میں شامل ہو جاتا ہے جو کہ خون بڑھانے کے لیے بہت مفید چیز ہے اور خونی پیچس اور اسہال کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے۔ پتوں کے رس میں چینی ملا کر دینا پیچس اور خونی بواسیر کے لیے بہت مفید تصور کیا جاتا ہے۔ املی کے پتے 2 تولہ 20 گرام تقریباً لے کر پاؤ بھر پانی میں گھوٹ کر شکر ملا کر پلانے سے پیشاب کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ پتوں کے جوشاندہ سے زخموں کو دھویا جاتا ہے، خواہ جو ہے گمبھیر ہو، خناق اور منہ کے پکنے میں اس کے پتوں کے جوشاندے سے غرارے بھی کرائے جاتے ہیں۔ پرانی املی کے کھانے سے فاسفیٹ کا اخراج بند ہو جاتا ہے۔ بچوں کی قبض میں مربع املی یا گدا بہت مفید ہوتا ہے۔ املی کے چھال کا نمک جو اسے کھار بھی کہتے ہیں، درد شکم بدہضمی میں بہت مفید ہے۔ اس کی چھال کو جلا کر راکھ سے ہر طرح کے برتن صاف کیے جاتے ہیں۔ املی کے پھول جرکان اور صفرائی امراض کے لیے بہت مفید مانے جاتے ہیں۔ نافع خاص ہے مسکن و مسل صفرا اور مضر ہے امراض حلق اور سال پیدا کرتی ہے۔ مسلح ہے یہ شکر اور عناب کے بدل ہے، آلو بخارا زرشک کے اور مطلب تسکین دیتی ہے یہ۔ اور اس کے بعد مزید اگر تحقیقات کی بات کی جائے تو کیمیاوی اجزاء کے حساب سے ٹارٹرک ایسڈ 10% اور ایسڈ پوٹاشیم اور ٹارٹریڈا 8%، سٹرک ایسڈ اور دیگر ایسڈز گلوکوز یا اجزاء شکر 25 سے 40% اور ایک نہ اڑنے والا تیل 20% اس میں موجود ہوتا ہے۔ مشہور مرکبات کی بات کی جائے تو اس کے جو ہے تمر ہندی، جوار صفرا، شکن سکنجبین اور تمر ہندی یا شربت تمر ہندی اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کا ایک اور اس میں ٹاپک ہے وہ ہے تمر ہندی، مغز املی، مطلب میری املی کے اندر جو بیج موجود ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوا کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اس کی ماہیت تقریباً املی سے ملتی جلتی ہے۔ باقی اگر مزاج کی بات کریں تو یہ سرد خشک درجہ دوم میں ہوتے ہیں۔ افعال کے حساب سے قابض، ممسک، مجفف، منی ہوتا ہے اور استعمال کی حساب سے مغز تخم املی مفرد یا دیگر ادویہ کے ساتھ قابض و ممسک ہے۔ اس کا سفوف بنا کر جریان و احتلام میں کھلایا جاتا ہے۔ تزیقاً دام نہانی کے لیے اس کے سفوف کا حمول کرایا جاتا ہے اور بعض ورموں کو پکانے اور تحلیل کرنے کے لیے اس کا سفوف بنا کر اوپر جماعت کرتے وقت اوپر باندھا جاتا ہے۔ مغز تخم املی نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ املی کو بھاڑ میں بھنوا کر چھیل لیں، لیکن بھنوانے سے اس کا مزاج میں تبدیلی اور خشکی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے نفع خاص کی بات کی جائے تو یہ رکت منی کے لیے جو ہے بہت مفید چیز ہے اور مضر ہے، یہ قبض پیدا کرتی ہے اور مسلح کے حساب سے شکر یا ترنجبین مقدار خوراک 1 سے 3 ماہ تک مدت اثر بطور دوا استعمال کرنے کے لیے 1 سال پرانی املی بہت بہتر مانی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی املی کے بارے میں کچھ انفارمیشن جو ہم نے ڈسکس کی۔ تو کائنڈلی ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی اگلی تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔